بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اردو غزل کا مطالعہ تاریخ کے آئینے میں کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ابتدا میں غزل لکھی جاتی تھی اور پھر اس میں کیا کیا نمایاں تبدیلیاں ہوئیں اور کیسے غزل نے جو ہے وہ اپنی ابتدا سے ارتقاء کا سفر طے کیا۔ سامعین محترم، اردو غزل کا یہ مطالعہ جو ہے یہ ہم اردو غزل کے ادوار کے حوالے سے کریں گے اور دیکھیں گے کہ اردو غزل پہلے دور میں کیسی تھی، اس کی خصوصیات دوسرے دور میں کیسی تھیں، پھر تیسرے دور میں، اور اس طرح ہم جو ہے وہ ہر دور کی غزل کا ہم مطالعہ کریں گے۔ سامعین محترم، اردو غزل کے 6 ادوار ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ادوار جو ہیں یہ صرف اردو غزل کے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ اردو شاعری کے جو ہیں یہ 6 ادوار ہیں، اور اس میں ہر دور میں جو ہے وہ غزل بھی لکھی جاتی تھی، مثنوی بھی لکھی جاتی تھی، مرثیہ بھی لکھا جاتا تھا، قصیدہ بھی لکھا جاتا تھا۔ تو اردو شاعری کی جو دیگر اصناف ہیں غزل کے علاوہ وہ بھی ان ادوار میں لکھی جاتی تھی، لیکن ہمارا موضوع جو ہے وہ صرف اور صرف غزل ہے، تو ہم نے ہر دور کی غزل کا جو ہے وہ ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ جو اس کی باقی اصناف ہیں ان کا مطالعہ انشاءاللہ پھر کسی دن کریں گے۔ تو اردو شاعری کے 6 ادوار ہیں۔ پہلا دور جو ہے یہ کتب شاہی دور کہلاتا ہے، دوسرا دور عادل شاہی دور ہے، تیسرا دور جو ہے وہ ایہام گو شعراء کا دور ہے، چوتھا دور جو ہے وہ میر اور سودا کا دور ہے۔ میر اور سودا یعنی میر تقی میر اور محمد رفیع سودا کا دور ہے۔ پانچواں دور جو ہے یہ آتش اور ناسخ کا دور ہے، یعنی خواجہ حیدر علی آتش اور امام بخش ناسخ کا دور ہے، اور چھٹا دور جو ہے یہ غالب اور مومن کا دور ہے۔ اس دور کو ذوق اور غالب کا دور بھی کہا جاتا ہے، یعنی مرزا غالب اور مومن خاں مومن کا دور ہے اور استاد ابراہیم ذوق کا یہ دور ہے۔ تو پہلے ہم ڈسکس کریں گے اردو غزل کتب شاہی دور میں۔ تو کتب شاہی دور جو ہے یہ 1518 سے لے کر 1687 تک محیط ہے۔ اس کی آغاز جو ہے اس کا آغاز 1518 سے ہے اور اس کا اختتام جو ہے وہ 1687 عیسوی میں ہوتا ہے۔ اس دور کے جو بڑے بڑے شاعر ہیں ان میں سر فہرست جو ہے وہ سلطان محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ وہ شاعر ہیں جن کو اردو کا پہلا صاحب دیوان ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں اور یہ غزل گو شاعر بھی ہیں، انہوں نے غزل بھی جو ہے وہ لکھی ہے۔ اس کے بعد دوسرے بڑے شاعر سلطان محمد قطب شاہ ہیں، اس کے بعد ملا خیالی، سید محمود، سلطان عبداللہ قطب شاہ، ملا وجہی اس دور کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور ملا وجہی جو تھے یہ عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا، یہ درباری شاعر تھے۔ اور اس کے بعد غواسی اس دور کے بہت بڑے شاعر ہیں، فیروز بیدری اور شیخ احمد گجراتی، یہ اس دور کے بہت بڑے بڑے شاعر ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور کی جو غزل ہے اس کی کیا خصوصیات تھیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دور کے شاعروں نے شاعری کی مختلف اصناف جو ہیں، مثلا مثنوی ہے، رباعی ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، ان سب اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ یعنی جو شاعر مثنوی لکھتا تھا وہ غزل بھی لکھتا تھا۔ اس دور میں آپ کو کوئی ایسا شاعر نہیں ملے گا جس نے اپنے آپ کو صرف اور صرف پابند کیا ہو کہ میں نے صرف غزل لکھنی ہے اور غزل کے علاوہ میں نے اور کچھ بھی نہیں لکھنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا آپ کو اس دور میں کوئی شاعر نہیں ملے گا۔ اس دور کے جو شاعر تھے وہ شاعری کی دیگر جو اصناف ہیں ہر صنف میں جو اس دور میں تھی اس میں انہوں نے جو ہے وہ طبع آزمائی کی ہے۔ مثنوی بھی لکھی ہے، رباعی بھی لکھی ہے، قصیدہ بھی لکھا ہے، مرثیہ بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر شاعر نے جو ہے وہ ہر جو صنف سخن ہے اس میں طبع آزمائی کی ہے۔ یہ اس دور کی بہت بڑی خصوصیت ہے اور اس دور کے شاعروں کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔
دوسرا یہ موضوع کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس دور کی غزل جو ہے وہ عشقیہ غزل کہلاتی ہے. اس کے اندر جو موضوعات تھے وہ عشق کے موضوعات تھے. عشق جو ہے یہ اس دور کی غزل کا موضوع ہے. اس کے بعد فارسی غزل جو ہوتی ہے، فارسی غزل میں عشق کا اظہار جو ہے وہ مرد کی جانب سے کیا جاتا ہے، جبکہ ہندی روایت میں عشق کا اظہار جو ہے وہ عورت کی جانب سے ہوتا ہے. اور قطب شاہی دور کی اکثر جو غزلیں ہیں اور اس دور کے جو غزل گو شعراء ہیں انہوں نے اظہار عشق کے لیے ہندی روایت کو اپنایا ہے. اس کے علاوہ اس دور کی جو غزل ہے اس میں بعض اوقات قافیہ کے بغیر ہی غزلیں لکھی جاتی تھیں. اس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ ردیف ہی استعمال ہوتی تھی، قافیہ کے بغیر. یہ اس دور کی غزل کی حیت تھی. اور عادل شاہی دور میں بھی ایسا ہی تھا، جو اگلا دور ہم ڈسکس کریں گے اس میں بھی ایسا ہی تھا، اور اس میں کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں. یہ اس دور کی خصوصی غزل کی جو ہے وہ خصوصیات تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو آج کے لیکچر میں اتنا کافی ہے. اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اردو غزل جو ہے وہ عادل شاہی دور میں کیسی تھی. اس کے علاوہ ہم اردو غزل کا مطالعہ جب یہ 6 ادوار مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد کی غزل کا بھی دیکھیں گے، یعنی جس کو ہم قیام پاکستان کے بعد کی غزل جس کو ہم پاکستانی غزل کہتے ہیں، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستانی غزل جو ہے وہ کیسی ہے. آج کے لیکچر کا یہیں اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، جس میں ہم اردو غزل کے دوسرے دور میں جو ہے دوسرا دور جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.